جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین کو توشاخانہ میں سزا دی گئی ہے، اسی طرح 435 افراد اس میں شامل ہیں۔ سونے کے ہار لے گئے، مرسڈیز گاڑیاں لے گئے، کپ لے گئے، چادریں لے گئے، گھڑیاں لے گئے، کیا کیا کچھ نہیں لے گئے۔ سب کو سزا ہونی چاہیے تھی۔ شریف برادران اتنے گاہک ہیں کہ ان کو پنشمنٹ نہیں ہوگی کہ ان کو فرشتہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ آنے دے نواز شریف کو، یہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا پلان ہے، مگر دوسری طرف میرے اللہ کا بھی حکم ہے کہ نواز شریف کے ساتھ آخری جنگ اس ملک کی عوام لڑے گی۔ کیا بجلی کے بلوں پہ نوٹس لیا گیا؟ پیٹرول بڑھنے پہ نوٹس لیا گیا؟ مہنگائی کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ غریبوں کی خودکشیوں کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ سانحہ بھاولپور کا نوٹس لیا گیا؟ سانحہ باجوڑ کا نوٹس لیا گیا؟ جو عورتیں اپنی بیچ رہی ہیں ان کا نوٹس لیا گیا؟ جو پاکستانی قوم خودکشیاں کر رہی ہے ان کا نوٹس لیا گیا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ وہ محمود خان بھی بھاگ گیا، پرویز خٹک بھی بھاگ گیا، بزدار بھی بھاگ گیا، اور بھی بھاگیں گے۔ اب جو پیچھے بچیں گے، میں نے شاہ محمود قریشی کا بیان سنا ہے، وہ آج مجھے ایسے نظر آ رہے تھے کہ اوپر سے رو رہے تھے اور اندر سے خوش ہو رہے تھے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کی قیادت شاہ محمود قریشی کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کے اندر 75 سالہ تاریخ کو پھر دہرایا گیا ہے اور توشاخانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب 3 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 5 سال کے لیے نائل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 75 سالہ ہماری تاریخ ہے کہ اس کے اندر جسے چاہا سر پہ بٹھا لیا، جسے چاہا پاؤں کے نیچے دبا لیا، مگر اس کا جو فائدہ ہے وہ قوم کو کچھ نہیں پہنچنے والا۔ اور اس ملک کے اندر یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کروں کس سے منصفی چاہوں۔ اصول تو یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین کو توشاخانہ میں سزا دی گئی ہے، اسی طرح 435 افراد اس میں شامل ہیں۔ اس میں سرکاری افسران بھی ہیں، سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، افسران بھی شامل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو سزا ہونی چاہیے تھی، مگر آج کے اس واقعے نے پھر اپنی تاریخ کو دہرایا ہے کہ یہاں پہ سلیکٹڈ انصاف ہوتا ہے، یہاں پہ سلیکٹڈ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک نیا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو کو مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ برابری کا سلوک کیا جائے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو لانے کے لیے یہ برابری کا فیصلہ آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ توشاخانہ، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے خزانے کو جس نے لوٹا ہے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، مگر انصاف کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جن جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اس ملک کے اندر سے سونے کے ہار لے گئے، مرسڈیز گاڑیاں لے گئے، کپ لے گئے، چادریں لے گئے، گھڑیاں لے گئے، کیا کیا کچھ نہیں لے گئے۔ اگر یہ سزا ہوتی تو بیک وقت سب کو ہوتی تو قوم کو پتہ چلتا کہ یہ انصاف ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے آج 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال کے اندر ایک قدم بھی وہ کیس آگے نہیں چل سکا۔ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کا حکم دیا، ہائی کورٹ لاہور میں ایک صرف کانسٹیبل کی درخواست پہ تو اس کو سٹے کر دیا، 4 سال اس سٹے کے ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، خان صاحب یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ ہاتھ نواز شریف کی جیب میں جائے گا اور پیسہ عمران خان کے جیب میں سے نکلے گا۔ میرے قائد نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کو شریف برادران اتنے گاہک ہیں کہ ان کو پنشمنٹ نہیں ہوگی بلکہ ان کی سیٹلمنٹ ہوگی کہ ان کو فرشتہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب یہ موجودہ الیکشن کی بات انہوں نے کی تھی کہ وہ قریب آئیں گے۔ تو یہ اس ملک کا نظام ہے۔ اس ملک کے نظام کے اندر میرا یہ سوال ہے کہ کیا غریب کے لیے کوئی نوٹس لیا گیا؟ کیا بجلی کے بلوں پہ نوٹس لیا گیا؟ پیٹرول بڑھنے پہ نوٹس لیا گیا؟ مہنگائی کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ غریبوں کی خودکشیوں کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ سانحہ بھاولپور کا نوٹس لیا گیا؟ سانحہ باجوڑ کا نوٹس لیا گیا؟ جو عورتیں اپنی بیچ رہی ہیں ان کا نوٹس لیا گیا؟ جو پاکستانی قوم خودکشیاں کر رہی ہے ان کا نوٹس لیا گیا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ انصاف کا نظام تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غریب کے لیے بھی وہی ہو اور امیر کے لیے بھی وہی ہو۔ میں اس موقع پہ یہ بات بھی کہنا چلوں گا کہ میں
पी टी आई के नजरियाती कारकुनों से कहूंगा कि ये वही इलेक्टेबल और मोरूसी सियासत जो है जिसको मेरे कायद ने मना किया था, आज उसका ये नुकसान हो रहा है कि आज वो महमूद खान भी भाग गया, परवेज खटक भी भाग गया, बुजदार भी भाग गया और भी भागेंगे। अब जो पीछे बचेंगे, मैंने शाह महमूद कुरैशी का बयान सुना है, वो आज मुझे ऐसे नजर आ रहे थे कि ऊपर ऊपर से रो रहे थे और अंदर से खुश हो रहे थे, क्योंकि अब पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे, अब पीटीआई की क़यादत चौधरी परवेज इलाही करेगा, अब इन जैसे लोग जो हैं वो करेंगे। इस तरह ये हो जाएगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी, मगर इसका फायदा इस मुल्क की आवाम को नहीं होगा। आने दे नवाज शरीफ को, ये नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का प्लान है, मगर आए वो, एक तरफ इनकी सोच है मगर दूसरी तरफ मेरे अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह भी ये सारा कुछ देख रहा है। मुझे नजर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ के साथ आखिरी जंग इस मुल्क की आवाम लड़ेगी और वो पुरअमन जद्दोजहद होगी। मैं पीटीआई के नजरियाती कारकुनों से कहूंगा कि आप अपनी पुरअमन जद्दोजहद करें, अपने इदारों के खिलाफ मत जाएं, अपने मुल्क के खिलाफ मत जाएं। आपको अपनी सोच को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाके अगर माफिया से आपकी जान न छूटी तो मैं नहीं समझता कि आपका नजरिया जो है वो आगे बढ़ेगा। और मेरा ये मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस मुल्क के खजाने को लूटने वालों को भी सजा दी जाए और तोशाखाना लूटने वालों सबको सजा दी जाए, इस मुल्क के माफिया को भी सजा दी जाए, ताकि अवाम को कुछ मिल सके। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे अब लगा दिया गया है, कौम की सोच को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि कौम अपने मसाइल से जो है वो उसकी तरफ तवज्जो न दे सके। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे और इस सोई हुई कौम को इस बात का पता लगे कि जब तक हम निजाम नहीं बदलेंगे, जब तक इस निजाम को हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक इस मुल्क में ना तो इंसाफ मिल सकता है, ना हकूक मिल सकते हैं, ना तालीम मिल सकती है, ना अदल मिल सकता है और ना आपका जरिया महाज जो है वो ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।